السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو دا لینڈ آف ہاسپٹیلٹی۔ زمین پر جنت کا نظارہ، جی ہاں، حسین وادی سوات، جسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہتے ہیں۔ وادی سوات کی خوبصورتی کو میں کیا بیان کروں، اس کا تو ہر کونا اپنے آپ ایک تعریف ہے، جسے دیکھ کر روح کو تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ اور یہاں کی پرمسرور خوشبو، جیسے انسان کسی خوشبوؤں کے شہر میں گھوم رہا ہو۔ ہر قسم کے رنگ برنگے بالکل تازہ آب و ہوا میں نشوونما پائے ہوئے تازہ ترین میوجات، جسے اگر ایک نظر بھی دیکھا جائے تو بغیر کھائے رہا نہ جائے۔ بس تعریف اس خدا کی جس نے اسے بنایا۔ جی دوستو، آپ میں سے شاید کافی دوست سوات آئے ہوں گے، تو ان کو میرے ان الفاظ کے وزن کا اندازہ ہوگا، اور جو دوست نہیں آئے تو جب وہ یہاں آئیں گے تو ان کو احساس ہو جائے گا۔ تو دوستو، سوات کی تاریخ پر ذرا نظر ڈالتے ہیں۔ سوات میں جس طرح اب پاکستانی یعنی مسلمانوں کی حکومت ہے، اسی طرح کسی زمانے میں اس پر ہندو راجاؤں نے بھی حکومت کی ہے، اور لہذا یہاں پر بدھ مت کے اثرات بھی کافی ملتے ہیں۔ سوات کا پرانا نام تاریخ میں ادھیانا لکھا ہوا ہے، جو کہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے باغ۔ سوات کے چند مقامات جیسا کہ کالام، ملم جبہ، سطح سمندر سے تقریباً 6,900 فیٹ تک بلند ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ٹھنڈے اور اکثر برف سے ڈھکے رہتے ہیں، اور یہاں پر سخت گرمیوں میں یعنی جون، جولائی، اگست میں بھی اچھی خاصی موٹی رضائی کے بغیر گزارا ناممکن ہوتا ہے۔ سوات کا نام ادھیانا سے تبدیل ہو کر بعد میں سواتو کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے چمکتا پانی، جو آہستہ آہستہ بدلتے بدلتے سوات ہو گیا، اور آج کل بھی اسے صرف سوات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یوں تو سوات کا ذرہ ذرہ خوبصورت ہے، مگر پھر بھی کچھ ٹورسٹ پوائنٹ ہیں، جیسا کہ مرغزار، جہاں ملکہ برطانیہ الزبتھ جب بھی سوات تشریف لاتے ہیں تو مرغزار کے وائٹ پیلس میں رہائش پذیر ہوتی ہیں۔ اسی طرح فضا گھٹ، شنگریڈن، جوارگئی آبشار، میادم، نیلگوڈنڈ، مدین، چیل، بحرین، کالام، اتروڈ، مہوڈنڈ، گلیشیئر اور ملم جبہ وغیرہ ایسے پوائنٹ ہیں جو سوات آنے والے دوستوں کو لازمی دیکھنے چاہیے۔ اب ذرا کھانے پینے کی بھی بات ہو جائے تو کوئی بھی وزٹ بغیر کھائے پیے تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو لازمی کھانا پڑے گا، مگر کھانے میں اگر اس علاقے کی مخصوص ڈش کھائی جائے تو مزہ ڈبل ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسا مزہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔ تو سوات آنے والے دوستوں کو یہاں کی بہترین ڈش یعنی ٹراؤٹ مچھلی کو لازمی طور پر کھانا چاہیے۔ ٹراؤٹ مچھلی ویسے بھی بہت لذیذ ہوتی ہے، مگر جب لوکلی اس کو پکایا جائے تو ذائقہ اور بھی بہترین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فروٹ تو بہت کھائے جاتے ہیں، لیکن جب آپ کے سامنے باغات کے درختوں سے پھل توڑ کر آپ کو پیش کیے جاتے ہیں اور آپ کو پھل قریبی نہر میں کچھ دیر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ کر کھائیں تو اصل سواد کا پتہ چلتا ہے، اور بس پھر جی کرتا ہے کہ کھاتے ہی جائیں۔ جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر انسان خریداری کی طرف رجحان کرتا ہے، یعنی اپنے لیے اور بچوں کے لیے یا دوسرے دوستوں کے لیے اس علاقے کی مخصوص اشیاء کی خریداری کی جاتی ہے۔ آئیے آپ کو سوات کی ہینڈی کرافٹ دکھاتے ہیں۔ تو ہینڈی کرافٹ میں
سوات میں کٹی کے ذریعے ہاتھوں سے تیار کردہ وولن شال، جس میں لیڈیز شال بھی ہوتی ہیں، مردانہ کی، یہ شالز پاکستان بھر میں اور انٹرنیشنل لیول پر بھی بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ گرم ٹوپیاں، جسے پشتو میں پکول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بھی بنتی ہیں۔ تو ان وولن شالز اور اس کے ساتھ ساتھ ہاتھوں سے فلکاری کی ہوئی چادروں کو خصوصی طور پر لازمی چیک کریں اور اپنے رشتہ داروں، بچوں اور دوستوں کے لیے تحفے کے طور پر اپنے لیے لازمی لے کر آئیں۔ جی دوستو، تو یہ تھی وادی سوات کے متعلق کچھ معلومات جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو پلیز اسے اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن دبائیں تاکہ آئندہ بھی ایسی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔